ملک سبا کی ملکہ بلقیس 10ویں صدی قبل مسیح میں یمن اور ایریٹریا کے علاقوں پر مشتمل سلطنت کی حکمران تھی۔ مشہور ہے کہ اس نے لوبان خریدنے کے لیے 2 فار کے مقام تک سفر کیا۔ یہ مقام غالباً اس کا گرمائی محل تھا۔ ملک سبا دراصل حبشہ تھا، جسے آج کل ایبسینا کہا جاتا ہے۔ لفظ سبا کے معنی ہیں امن و آسائش کا ٹھکانہ۔ یہ جنوب مغربی عرب میں بحیرہ احمر کے مشرقی سرے پر واقع ہے۔ 483,000 مربع میل پر مشتمل یہ ملک پہاڑوں، وادیوں اور صحراؤں سے بھری سرزمین تھا، اور اس کا بہت سا حصہ حالیہ یمن میں واقع ہے۔ بعض مورخین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بحیرہ احمر کے مغربی سرے پر واقع ایتھیوپیا بھی سلطنت سبا کا ہی حصہ تھا۔ ملکہ بلقیس کی سلطنت ملک سبا ایک دولت مند اور خوشحال ملک تھا، جو فن آبپاشی اور آبی طاقت پر قابو پانے کے لیے مشہور تھا۔ اہل سبا نے 60 فٹ تک بلند ڈیم اور بڑے بڑے گہرے کنویں بنائے تھے، جو زراعت کی ترقی اور باغوں کے حسن و شادابی کا باعث تھے۔ سونے اور قیمتی پتھروں سے مالا مال یہ ملک لوبان اور مسالہ جات پڑوسی ملکوں سے حاصل کرتا تھا، اور اسی لیے تجارتی قافلے اس سرزمین پر محو سفر رہتے تھے۔ سن 1000 قبل از مسیح میں اونٹوں کے قافلے 1400 میل لمبی شاہراہ لوبان اور بحیرہ احمر سے اسرائیل تک ایک باقاعدہ تسلسل سے موجود رہتے تھے۔ یہاں کے مسالے اچھی قیمت پر بکتے تھے، اور لوبان جو دیوتاؤں کو نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، جنازوں پر انڈیلا جاتا تھا، اور بطور ترباک استعمال ہونے کے علاوہ سینے کے درد، بے ہوشی اور ہرنیا کے علاج میں استعمال ہوتا تھا، یہاں عام تھا۔ بے شمار روایتیں ثابت کرتی ہیں کہ قدیم عرب اور ارد گرد کے ممالک میں خاندان کا مرکز عورت تھی، وہی طاقت کا سرچشمہ اور وراثت کا تسلسل تھی۔ خاندان کے سربراہ کے لیے شیبو کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جو دراصل ایک خاتون کے معنی رکھتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں کثرت ازدواج کا رواج عام تھا، اور ایک عورت کو ایک سے زائد شادیوں کا حق حاصل تھا، اور وہ ہر شخص کی اولاد کو اپنے خاندان میں جگہ دے سکتی تھی۔ عورت طلاق کا حق رکھتی تھی، اور اس کے اظہار کے لیے 3 راتیں مسلسل اپنے خیمے کا رخ مشرق کی جانب کر دیتی تھی۔ پدرسری خاندانوں کے رواج سے پہلے عورتیں ایک برتر مقام یا کم از کم مرد کی ہمسری ضرور کر رہی تھیں۔ ملکہ سبا کے قصے عرب میں عام ہیں، اور ایران، ایتھیوپیا، حتیٰ کہ اسرائیل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عرب روایات کے مطابق بلقیس کا دل عورت کا، جبکہ ہاتھ اور دماغ مرد کے تھے۔ اسلامی روایات تصدیق کرتی ہیں کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کی، جبکہ انجیل کے مطابق بلقیس نے دیوتاؤں کی پوجا ترک کر کے بنی اسرائیل کے رب کی اطاعت اختیار کی۔ ملکہ بلقیس کے محل کے یہ کھنڈرات عمان کے مشرقی ساحل پر سلالہ کے مغرب میں ظفار کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کھنڈرات کی شناخت ایبیسوپالس نامی شہر کے ساتھ ہوئی، جس کا تذکرہ مشہور قدیم یونانی جغرافیہ دان پلائنی نے بھی کیا ہے۔ عرب تذکروں کے مطابق یہ شہر شاہ عزیز دوم نے 1 صدی عیسوی میں تعمیر کرایا۔ شاہ عزیز دوم اس زمانے میں حضر موت کا حکمران تھا۔ آج کل اس شہر کو سوموروم کہا جاتا ہے۔ یہاں کئی بار کھدائی ہو چکی ہے۔ میری موجودگی میں کم از کم 50 مزدور ایک وسیع علاقے پر کھدائی کر رہے تھے، اور اس جھلسا دینے والی گرمی میں یہ بلا شبہ بہت ہمت کا کام تھا۔ ان کا انچارج ایک اطالوی ماہر آثار قدیمہ تھی۔ اس نے مجھ سے 2 منٹ گفتگو کی، اور مجھے کچھ ٹوٹے برتنوں کے ٹکڑے بھی دکھائے جو انہوں نے اس دن ڈھونڈے تھے۔ اس کے بعد وہ پھر کارکنوں کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ گفتگو کے دوران جب میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ ملکہ سبا بلقیس کے محل کی واقعات ہیں، تو وہ مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگی، یہ یقیناً 1 صدی عیسوی سے تعلق رکھنے والے کھنڈرات ہیں، اور یہ مقام لوبان کا تجارتی اور ترسیلی مرکز تھا۔ بہرحال آپ یہاں سے خلیج عمان اور وسیع اور طویل ساحلی علاقے کا نظارہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ قدیم زمانے میں سپاہی اور کارکن اس علاقے کے نوا میں قیام پذیر ہوتے تھے۔ یہاں سے جہازوں کی نقل و حرکت اور لوبان سے تیار کردہ قیمتی مصنوعات کے جہازوں پر لدائی کا کام پر نظر رکھنا نہایت آسان تھا۔ یہاں اس وقت درجہ حرارت 100 سے اوپر تھا، اور کارکن بغیر کسی چھپر کے کام کر رہے تھے۔ عمان میں اردو دوسری زبان ہے، اور تقریباً ہر فرد اسے سمجھ سکتا ہے۔
میں نے کارکنوں سے ٹیم انچارج کے ناگوار رویے کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے کسی احتجاجی مظاہرے کے شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ نکلنے میں عافیت جانی، ورنہ اس کے محافظ خود ہی مجھے اٹھا کر علاقے سے نکال باہر کرتے۔ اس جگہ سے آگے ایک چھوٹا سا عجائب گھر ہے جہاں کھدائی سے برآمد ہونے والی اشیاء رکھی ہیں۔ اگرچہ اطالوی ماہر نے مجھے نظر انداز کیا اور گفتگو جو کہ نہایت مختصر تھی اس کے دوران مجھ پر برسی بھی۔ کارکنوں کی زبوں حالی بھی دل دکھانے والی تھی، لیکن اس علاقے کی سیر بہرحال متاثر کن تھی۔